اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز و سامعین قدر، آج میرا موضوع ہے روزے کا فلسفہ قرآن اور احادیث کی نظر میں۔ انسان کو چاہیے جس چیز کو بھی انجام دے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، معرفت ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کو اس چیز کا علم نہ ہوگا، شعور نہیں ہوگا، معرفت نہیں ہوگی تو انسان اس کو انجام نہیں دے گا۔ جو لوگ اس ماہ سے استفادہ نہیں کرتے، خداوند متعال نے اس ماہ کو وہ مقام دیا ہے۔ جو لوگ استفادہ نہیں کرتے، یقین جانیں ان لوگوں کے پاس معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے اس ماہ کی کتنی برکت ہے۔ روزے کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ میرے پروردگار عالم کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن سکو۔ اور دوسرا فلسفہ صحت مند ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ معدہ بنیاد ہے ہر درد کا، اور پرہیز اور اجتناب اور نامناسب اور زیادہ کھانا نہ کھانا بنیاد ہے ہر چیز سے شفا دینے کا۔ روزے کا دوسرا فلسفہ، اس روزے کی دوسری عظمت یہ ہے کہ اس روزے کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں انہیں اجر دوں گا۔ جس روزے دار کو پروردگار عالم اجر دے گا، اس روزے دار کا کتنا مقام ہے، اس روزے کی کتنی عظمت ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کوئی روزے دار ایسا نہیں ہے جب کھانا کھانے کے لیے حاضر ہوں مگر یہ ہے کہ اس کا بدن تسبیح کہتا ہے اور فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کا درود ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ دعا کا قبول ہونا۔ جو بھی انسان اس ماہ میں روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نوم الصائم عبادت وصمتہ تسبیح وعملہ متقبل ودعاؤہ مستجاب۔ مولا فرماتے ہیں روزے دار کی نیند عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے۔ اور سبب روزے کا یہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی شہوات کم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم پر ضروری ہے روزہ رکھیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ روزہ شہوت کو کم کرتا ہے اور مستی کو ختم کرتا ہے۔ روزے کا ایک فلسفہ جو اجتماعی فلسفہ ہے، ہمدردی اور برابری کا احساس کرنا تاکہ غریبوں کی مدد کریں۔ حشام ابن حکم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روزے کی حکمت کے بارے میں سوال کیا تو امام نے جواب میں فرمایا، روزہ اس لیے واجب ہے
فقیر اور غنی کے درمیان برابری قائم ہو، اور یہ بھی مقصد جان لیں غنی بھوک کا احساس کرے اور فقیر کی نسبت حق ادا کرے، چونکہ مولا فرماتے ہیں غنی جب بھی چاہے تو وہ چیز اس کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ خدائی چاہتا ہے بندوں کے درمیان برابری قائم ہو اور بھوک اور درد اور تکلیف کا احساس کریں تاکہ کمزور اور بھوکے لوگوں پر رحم کریں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں تمام انسان کو یہ توفیق حاصل ہو کہ روزے کی عظمت کو پہچانیں اور ان کے مقاصد کو جانیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔